نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ درود پاک کے فضائل ہیں۔ درود شریف، درود ابراہیمی اور متعدد درود شریف جو کہ آپ مختصر سا درود شریف بھی ہو وہ اس تمام کے جو ہے فضائل میں آج آپ سے ذکر کروں گی، اور اس کے کچھ وظائف انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ذکر کروں گی احادیث کی روشنی میں، کیونکہ ایک سبسکرائبر نے کہا تھا کہ درود شریف کے فضائل، درود شریف پر بھی ایک ویڈیو بنائیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی کمنٹس میں جو بھی آپ کی فرمائش ہو اس کے مطابق جو ہے میں ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہی ہوں، تو آج میں انشاءاللہ درود شریف کے فضائل آپ سے ذکر کروں گی، درود شریف کے وظائف آپ سے ذکر کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یقین کامل اور خلوص و محبت کے ساتھ درود شریف کا ورد ہر مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں موجب خیر و برکت ہے، اور اس چیز کا اطمینان اور سکون جو ہے ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ ہم قلب کے ساتھ درود شریف کو اللہ کے رجوع اللہ ہو کر مراقبہ میں کہ اس کے درود شریف کی لطف کو محسوس کرتے ہوئے اس سے پوری طور پر لطف اندوز ہوتے ہوئے توجہ اور غور سے اس کے ہر حصے کو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کی فضائل جو بہتر طریقے سے ہمیں حاصل ہوں گے۔ درود شریف بہت سارے ہیں، جیسے کہ درود ابراہیمی کے بہت سے فضائل جو ہیں وہ آئے ہیں۔ درود ابراہیمی جو پڑھنا بہت ہی زیادہ خیر و برکت کا باعث ہے، کیونکہ نماز میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو نماز کا حصہ بنایا، تو بے شک اس کی بہت زیادہ فضیلت ہوگی، اسی لیے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے۔ اس کی فضیلت درود شریف کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ یہ ترمذی کی ابن حبان کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلی بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا ہو۔ یہ بھی ترمذی نسائی کی حدیث ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، اور جنت میں اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب کسی مسلمان بھائی سے محبت اور دوستی کرے تو اس کو بتلا دے کہ انی احبک فی اللہ، میں تجھ سے محض اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ کسی سے محبت کریں تو اللہ کی خاطر کریں، کسی سے بغض رکھیں تو صرف اللہ کی خاطر رکھیں، کہ اگر وہ خدا نخواستہ اللہ کے احکامات کو توڑنے والا ہے، کسی ایسی چیز کا جو ہے وہ کرنے والا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے احکامات کو پامال کرنے والا ہے، تبھی اس سے بغض رکھیں، ورنہ اپنے دل میں نہ کسی کے لیے نفرت لائیں، اور اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے کریں۔ ارشاد فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے وہ مجھ پر درود پڑھے، اور جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امی میرے پروردگار عالم کی جانب سے میرے پاس یہ بشارت اور خوشخبری لے کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں یہ بشارت اور خوشخبری دے کر روانہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، ایک مرتبہ درود پڑھے گا، تو اللہ اور اس کے فرشتے 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ اور کنز الامان کی ایک روایت میں متعدد طریقوں سے اس حدیث کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے عوض میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے درجات 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے کہنے کے مطابق اس کا جواب دیتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس کے عوض اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کو سمائے خلق عطا کر دی ہے اور وہ قیامت تک میری قبر پر کھڑا رہے گا اور مجھ پر درود پڑھے گا۔ وہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے اور پروردگار عالم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے ہر درود کے عوض میں اس کے 10 رحمتیں اس پر نازل کروں گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کا، آپ کے والد کا نام لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے قیامت کے دن کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے والا وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا عمل ہی کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے لیے یہ چیز خوشی کا باعث ہو کہ وہ کل یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوشی کے ساتھ ملاقات کرے تو وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ ارشاد فرمایا کہ فرائض کو پوری کوشش کے ساتھ ادا کرو، اس لیے کہ یہ 20 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے افضل ہے کہ آپ فرائض کو پورا کریں، اور مجھ پر درود پڑھنا ان تمام کے برابر ہے۔ جیسا کہ نماز، روزہ اور دیگر امور اور فرائض کی پابندی اور اس کے اہتمام کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح درود کریم، درود شریف کی بھی تاکید فرمائی گئی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام فرائض احکام شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، صرف درود ہی پر اکتفا کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ فرائض کو بھی ادا کرتا رہے اور پھر درود کی کثرت بھی رکھے، یہ سب کام صحیح اور درست رہیں گے، کیونکہ فرائض کی ادائیگی میں جو نقص اور کمی واقع ہوگی اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے اس کمی کو پورا فرما دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو مجھ پر ایک دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 70 ان میں سے اس کی آخرت کے لیے ہوں گی اور 30 اس کی دنیا کی حاجتیں ہوں گی۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے گا تو جنت کی بشارت سے قبل اس کو موت نہیں آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک عظیم الشان نور ہوگا، اور اگر اس نور کو تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو انہیں بھی کفایت ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پڑھا تو اس کے 200 سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا جب تم اور رسولوں پر درود بھیجو تو ان کے ساتھ مجھ پر بھی درود بھیجو، کیونکہ میں بھی رب العالمین کا رسول ہوں۔ ارشاد فرمایا مجھ سے سوار کے پیالہ اور برتن کی طرح معاملہ مت کرو، اس لیے کہ سوار جس وقت سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے اسباب کو جمع کرتا ہے اور اپنے برتن اٹھا کر پانی سے بھر لیتا ہے۔ اب اگر اسے وضو کی حاجت ہوتی ہے تو وہ وضو کر لیتا ہے اور پینے کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو پی لیتا ہے، ورنہ اس پانی کو گرا دیتا ہے۔ مجھے تو دعا کے اول اور درمیان اور آخر میں کرو، یعنی دعا میں بھی مجھ پر درود اس قدر بھیجو کہ دعائیں درود ہو جائیں اور اس کی قبولیت بھی کوئی چیز مانا نہ رہے۔ ابو نعیم جابر بن سمرہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے فرمایا ذکر کی کثرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فاقہ اور افلاس کو دور کرتا ہے۔ درود شریف کے اور بہت سارے فضائل ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر ایک اور ویڈیو جو ہے وہ میں بہت جلد بناؤں گی۔ اس کے حوالہ سے جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھنا جو ہے وہ فاقہ اور افلاس کو دور کرتا ہے، تو ایک واقعہ جو ہے وہ مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ اس کے حوالے سے جو وہ یاد آ رہا ہے کہ ابو جہل جو تھا وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آزماتا رہتا تھا کہ کسی طرح سے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے دعوے میں جھوٹا قرار دے۔ تو ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں ایک سیپ تھا، تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹھی بند کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے باہر شور مچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ اگر تم بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں تم پر ابھی اسی وقت ایمان لے آؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مٹھی میں ایک سیپ ہے اور سیپ کے اندر 3 موتی ہیں
اور ان میں دو کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہے اور ایک کے اندر سوراخ نہیں ہے، وہ لال ہے، اس کے اندر سوراخ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ کیسے مان لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مٹھی کو کھولو۔ اس نے جب اس مٹھی کو کھولا تو اس میں سے واقعی 3 موتی نکلے اور ایک لال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لال ہے اس کے اندر ایک کیڑا ہے اور اس کیڑے کے منہ کے اندر ایک پتا ہے جو کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ کیڑا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ کیسے مان لوں؟ یہ تو میرا اتنا قیمتی پتھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو توڑو اور دیکھو اس کے اندر وہ کیڑا موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا اصرار کیا تو ارد گرد موجود صحابہ نے بھی کہا کہ اس کو توڑا جائے اور دیکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جب اس لال کو توڑا گیا تو واقعتاً اس میں وہ کیڑا موجود تھا اور اس کیڑے کے منہ کے اندر ایک پتا تھا اور وہ ذکر کر رہا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کیڑا کو زبان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہوئے اور اس کو کہا کہ تم اس پتھر کے اندر، اس لال کے اندر کیسے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا، میں اس کے اندر تھا اور میرا رب مجھے اس پتھر کے اندر بھی روزانہ یہ پتا ہرا جو کہ تازہ تھا مجھے اس کے اندر پہنچاتا ہے میرا رب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلہ میں تم کیا کرتے ہو؟ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، سلامتی بھیجی اور کہا کہ میں روزانہ 10 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہوں اس کے بدلہ میں اور مجھے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غربت اور افلاس کو دور کرتا ہے۔ جب اللہ ایک لال کے اندر موجود اس کیڑا کو 10 مرتبہ درود بھیجنے پر رزق عطا فرما رہے ہیں تو وہ اللہ آپ کے افلاس کو، آپ کے غربت کو کیسے دور نہیں فرمائیں گے؟ تو اس بات پر غور کیجئے گا اور کم از کم روزانہ 10 مرتبہ درود شریف بھیجنے کا معمول بنائیں، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جتنی آپ کی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق آپ جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں قیامت کے دن اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ اور اس کا کیونکہ ایک بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اور بھی بہت سے فضائل موجود ہیں میرے پاس، تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں ذکر کروں گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔